یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور پروگرام کا آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا عموماً تو اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے، معمولی لڑائی جھگڑا جو ہے یہ محبت کی علامت ہوتا ہے، یا بیوی بہت زیادہ محبت کرتی ہے، شوہر بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو ان کی آپس میں تکرار رہتی ہے۔ لیکن یہ تکرار نہیں ہے کہ جس سے ان کی زندگی الگ ہو جائے یا ان کی لائف الگ ہو جائے۔ کچھ ہی دن پہلے ہمارے ایک دوست آئے تھے، ہمارے جاننے والے ہمارے پاس، تو ان کے ہاتھ میں جو چیزیں تھیں آج میں آپ کو بنا کے بتاؤں گا۔ ان کے اچھے جوان بچے بچیاں تھے، اور میاں بیوی میں شروع کے دن سے ہی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے۔ لڑائی جھگڑے بھی اس قسم کے کہ بیوی روٹ کے چلی جائے اور پھر اس کو منوانے کے لیے جائیں، اور پھر ایسا ہو پھر ایسا، اس طرح کے معاملات چلتے رہتے تھے ان کے درمیان میں۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بچے خاصے بڑے تھے، اس کے میں طلاق ہو گئی اور دونوں الگ الگ ہو گئے۔ حالانکہ شوہر بھی کام کرتے تھے، نوکری وغیرہ کرتے تھے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ آوارہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو نوکری نہیں کرتے، جوا وغیرہ یا نشے بازی یا اس طرح کے کسی معاملات میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو صاحب جو ہیں ہمارے پاس آئے تھے، ان میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ ان میں کوئی ایسا عیب ہو یا کوئی ایسی چیز ہو۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا معاملہ جو تھا کیا ہوا، کیوں طلاق ہوئی، کیا وجہ؟ اس نے کہا یار بس بیوی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ تو میں نے کہا جب رہنا نہیں چاہتے تھے، 17-18 سال تک کے ہو گئے آپ کی شادی کو اور آپ کے بچے بھی ہو گئے، اب آپ لوگوں کو طلاق دینے کی یا طلاق لینے کی کیا ضرورت تھی، کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اکبر بھائی بہت پریشان تھے، یقین کرو کہ میں تو اب بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا، میں تو اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن بیوی وہ رہنا ہی نہیں چاہتی، تو بتائیں میں کیا کروں؟ جب وہ رہنا نہیں چاہتی تو میں کیا کروں؟ میں نے تو ہر طرح کے جتن کر لیے، ہر طرح کی کوشش کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر دیکھیں زندگی کی لکیر کا قسمت کی لکیر کا آغاز اگر زندگی کی لکیر کے اندر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی کی لکیر اور یہ قسمت کی لکیر ہے، جو اس کا آغاز یہاں اندر سے ہوتا ہے، اور اس میں آغاز میں ایک اسٹار بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آغاز میں ایک اسٹار بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ قسمت کی جو لکیر ہے یہ زندگی کی لکیر کے اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے بعد جو دماغ کی لکیر ہے وہ ان کے ہاتھ میں کچھ اس طرح سے تھی کہ شروع سے تو وہ لکیر ایک آ رہی ہے، آگے جا کے یہ لکیر ڈبل ہو رہی ہے، آگے جا کر یہ لکیر ڈبل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر تھی، اس کو اگر ہم کہیں کہ بہت بڑی اور بڑی مضبوط لکیر تھی، تو ایسا کچھ نہیں تھا، ایک عام سی لکیر تھی، اور اس میں سے بھی کئی شاخیں نکلی ہوئی تھی۔ بظاہر تو وہ شخص جو تھے ہمیں یہ نہیں نظر آتے تھے کہ وہ اس طبیعت کے مالک ہوں گے یا کچھ ایسا ہوگا، لیکن یہ جو لکیریں ان کی بتاتی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کی وجہ یہ بھی تھی کہ شوہر جو تھے وہ گھر کا اخراجات نہیں دیتے تھے، اور ایک قسمت کی لکیر جو ہے وہ آخر میں 2 شاخہ ہو کے شمس کے ابار پر جا کر 2 شاخہ ہوتی ہے، شمس کے ابار پر جا کے 2 شاخہ ہوتی ہے۔ تو ایسی شادی کتنی بھی محبت ہو، کتنا بھی کچھ ہو، وہ نہیں چلتی۔ اگر آپ اس شادی کو چلانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بدل لیں۔ سب سے پہلے دیکھیں زندگی کی لکیر جو ہے اس کے اندر سے قسمت کی لکیر اسٹار بنا کے چل رہی ہے، ستارے کا آغاز ہے، ستارہ بنا ہوا ہے، اس کے بعد یہ دل کی دماغ کی لکیر، اور اس کے بعد دل کی لکیر۔ اسی طرح اگر ہم دماغ کی لکیر کو دیکھتے ہیں وہ بھی 2 شاخہ ہیں، اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر کے اندر سے نکل رہی ہے۔ اندر سے نکلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ چڑچڑے پن والے ہوتے ہیں، جھگڑیلو ہوتے ہیں، بات بات پہ لڑائی دنگا فساد ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ اگر اس میں ہم کسی ایک کردار کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کرو، تو وہ کہتا ہے میں تو صحیح ہوں، سامنے والا صحیح نہیں ہے، حالانکہ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ دونوں صحیح ہیں تو دونوں صحیح نہیں ہیں۔ اگر یہ دونوں صحیح ہوں تو اس معاملے کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن جا کے وہ مگرمچھ کی طرح آنسو بہانا کہ بھائی بہت مشکل میں ہوں، بہت پریشان ہوں، ارے بھائی مشکل میں ہو
تو آپ نے شروع میں جب لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہو رہے تھے، اتنا کچھ ہو رہا تھا، اب 3 4 بچے ہو گئے، 17 سال شادی کو ہو گئے، اب آپ لوگوں کو کس چیز نے کاٹا کہ آپ لوگ طلاق لے کے الگ ہو رہے؟ اب وہ لڑکی کی بھی وہ عمر نہیں رہی کہ اسے کوئی پسند کرے گا یا اس سے کوئی شادی کرے گا۔ ہاں، سبز باغ دکھانے والے تو بہت آ جائیں گے، لیکن جو نا ساتھ نبھانے والے مجھے نظر نہیں آتے۔ اور اسی طرح جو ان کے شوہر ہیں وہ بھی اسی طرح ہے کہ جو کمایا وہ اڑا دیا اور شام کو جب گھر گئے تو کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا، اور جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو رزق ختم ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا، اور جب سکون ختم ہوگا تو تمہارا رزق بھی تنگ ہوگا۔ تو رزق کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے ہلکے پھلکے بھلے کرتے رہیں، لیکن اس طرح کے لڑائی جھگڑے نہ کریں کہ آئے روز ایک دوسرے پر کبھی بیلن برسائے جا رہے ہیں تو کبھی پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کا نہ کریں، جسے وہ کہا ہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک پیارے دوستوں، اور شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ محمد ثقلین شریف نے سوال کیا انڈیا سے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کروں یا کوئی کاروبار کروں، کیا میرے لیے بہتر ہے؟ آپ انشاءاللہ کسی بڑے عہدے پر جائیں گے اور بہت کامیاب ہوں گے، نام بھی ہوگا اور شہرت بھی ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور اچھی لکیریں ہیں۔ شبانہ نے سوال کیا صفدرآباد سے کہ 40 سال میری عمر ہے اور تھوڑا سا کوئی کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں، یہ بتائیں کہ آگے میری صحت اچھی رہے گی یا نہیں؟ آپ کوشش کریں کہ وقتاً ڈاکٹر سے چیک کراتی رہا کریں، کیونکہ آپ کے صحت کی لکیر جسے ہم بہت زیادہ اچھی کہیں اتنی اچھی تو نہیں ہے، بہرحال معمولی اچھی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا دھیان، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تیسرا کلمہ جو ہے اس کی ایک تصویر آپ روز پڑھ لیا کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کشف نے سوال کیا 1 2 3 ہری پور سے کہ میرا ایک نکاح پہلے ٹوٹ گیا تھا، اب دوسرا ہوا، اس میں معاملات چل رہے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ چلے گا سلسلہ یا نہیں، یا تیسرا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ کی لکیریں اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہیں۔ بہرحال آپ نظر بد کا بہت زیادہ شکار ہیں، نظر بد کی وجہ سے آپ تناؤ اور مشکلوں کا شکار ہیں، اور یہ مشکلیں آپ کو مزید آگے بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، ایک تصویر، اس کے علاوہ صدقہ دیا کریں، آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ علی چوہان نے سوال کیا چیچا وطنی سے کہ یہ بتائیں کہ میں امیر کب بنوں گا؟ پیارے دوست، آپ جتنی محنت کرو گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور یہ سال اور آنے والا سال آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس میں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، انشاءاللہ امیر بھی ہوں گے اور پیسہ بھی آئے گا۔ ثنا راجہ نے سوال کیا جہلم سے کہ یہ بتائیں کہ میرا نصیب کیسا ہے اور میری قسمت میں پیسہ ہے یا نہیں؟ آپ کا نصیب اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر نصیب ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی تسبیح کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ اقرا نے سوال کیا گجرات سے کہ میری صحت اچھی نہیں رہتی، یہ بتائیں کہ میں کیا کروں اور آگے میری صحت اچھی رہے گی یا نہیں؟ اقرا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں صحت کی لکیر موجود نہیں ہے، اور صحت کی لکیر کا موجود نہ ہونا ایک اچھی علامت ہے۔ اگر صحت کی لکیر موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی جزیرہ یا کوئی ایسی چیز ہے تو پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کوشش کیا کرو کہ صدقہ دیا کرو، سورہ فلق، سورہ ناس کو پابندی سے پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تسلیم صاحب نے سوال کیا اجمیر شریف سے جو بھی کام کرتا ہوں صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا، اور تو اور شادی تک کا معاملہ جو نا وہ بھی ڈیلے ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ پریشانیوں کا سامنا ہے، یہ بتائیں میں کیا کروں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو علامتیں موجود ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ اندرونی اور بیرونی مخالفتوں کا سامنا جو ہے بہت زیادہ ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ نظر اور حسد کا بہت زیادہ آپ کو سامنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے تمام کام رک جاتے ہیں یا ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس جو نا اس کو آپ پابندی سے پڑھا کریں اور صدقہ دیا کریں۔ صدقے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ گائے یا بھینس لا کے کاٹ لیں یا بکرا لا کاٹیں۔ صدقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پرانے کپڑے جو آپ خود نہیں پہنتے یا موسم کے حساب سے آپ نے چھوڑ دیے، کسی غریب محتاج کو دے دیں صدقے کی نیت سے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ کاشف علی نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی؟ کاشف بھائی، آپ کی قسمت کی لکیر کے اوپر ایک مربع نما نشان آ کر وہ معاملات کو ڈیلے کر رہا ہے، یعنی دوسری صورت میں اس کو جزیرہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو رکاوٹوں کا سامنا ہے، تو اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کی ایک تصویر پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز سب بہتر ہو جائے گا اور سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بدرہ زاہد نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی؟
بدر صاحبہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہے، اور دیگر لکیریں بھی آپ کی بہت زیادہ اچھی ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں اور دل کا حال کسی کو نہ دیا کریں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے ہر معاملے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ پرندوں کو باجرہ وغیرہ یا پانی وغیرہ جو نا وہ ڈال دیا کریں، واسطے اللہ کی بڑی رحمت ہوگی، کیونکہ آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے۔ نیلم نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ شادی پسند کی ہوگی یا نہیں، اور اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور شادی پسند کے ہونے کے چانس بھی موجود ہیں۔ عارفہ نے سوال کیا ہارون آباد سے کہ میں سسرال کب واپس جاؤں گی اور ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا رہے گا؟ عارفہ صاحبہ، ان کا رویہ تو آپ کے ساتھ بہتر ہوگا، آپ اپنا رویہ بھی بدلنے کی کوشش کریں، اور آپ کے معاملات میں بڑی پریشانی نظر آتی ہے، لہٰذا اپنی شخصیت کو، اپنے انداز کو، اپنے مزاج کو اگر آپ بدل لیں تو یقین کرو کہ آپ کی قسمت بادشاہوں والی قسمت ہے، دولت کے انبار لگ جائیں گے، لیکن تھوڑا جھک جائیں۔ کہتے ہیں کہ جو ٹہنی جھکتی ہے نا اسی کو پھل لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ٹہنی جھک جاتی ہے اسی کو پھل لگتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو جھکا لیں اور ہر بات تسلیم کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا گھر بسے تباہ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔